بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا مودودی صاحب کی خلافت و ملوکیت کو ہمارے معاشرے میں اور بالخصوص سنجیدہ اور علمی حلقوں میں جو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اس کی ایک جو بنیادی وجہ ہے، اس کتاب کی وجہ سے عدالت صحابہ کا جو ایک بنیادی عقیدہ ہے وہ مجروح ہوتا ہے۔ اس کتاب میں مولانا مودودی نے جو الزامات، اعتراضات قائم کیے ہیں، ان پر بحث کرنے سے پہلے عدالت صحابہ کا مفہوم کیا ہے، ان کے نزدیک اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ مولانا مودودی صاحب نے عقلی طور پر عدالت صحابہ کے 3 مفہوم بیان کیے۔ پہلا مفہوم بیان کر کے اسے غلط کہا ہے کہ صحابہ کرام کو معصوم عن الخطا سمجھ لیے تھے۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ اہل سنت میں بھی اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا مودودی نے جو دوسرا عدالت کا مفہوم بیان کیا ہے کہ صحابہ روایت حدیث میں تو عادل ہیں، لیکن کوئی بھی صحابی اپنی عملی زندگی کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ کلی طور پر صفت عدالت کے ساتھ متصف نہ ہو، کلی طور پر اس کے اندر عدالت والی صفت نہ پائی جاتی۔ مولانا مودودی نے پھر جو تیسرا مفہوم عدالت صحابہ کا بیان کیا ہے، جس کو وہ خود درست بھی تسلیم کرتے ہیں کہ صحابہ نہ تو فاسق ہیں نہ معصوم، بتقاضۂ بشریت اگر کسی صحابی سے 1-2 چند گناہ اگر سرزد بھی ہو گئے ہیں، تنبہ کے بعد اس نے اللہ کی دربار میں توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی۔ عدالت صحابہ کا یہی مفہوم ہے جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک بھی، کہ بتقاضۂ بشریت اگر ان سے 2 چند گناہوں کا صدور بھی ہو گیا ہے، اس سے ان کی مجموعی عدالت جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتی۔ اس پر خود مولانا مودودی خلافت و ملوکیت کے صفحہ 304 پر لکھتے ہیں، میرا جواب یہ ہے کہ کسی شخص کے 1-2 یا چند معاملات میں عدالت کے منافی کام کر گزرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی عدالت کی کلی نفی ہو جائے اور وہ عادل کے بجائے فاسق قرار پائے، درحال ہے کہ اس کی زندگی میں مجموعی طور پر عدالت پائی جاتی ہو۔ مولانا مودودی نے یہ جو تیسرا مفہوم بیان کیا ہے اور جسے وہ خود درست بھی تسلیم کر رہے ہیں، لیکن جب ہم ان کی اس خلافت و ملوکیت کتاب کو مجموعی طور پر اس کا جائزہ لیتے ہیں، جو انہوں نے حضرت معاویہ پر، حضرت مغیرہ بن شعبہ پر جو الزامات عائد کیے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر، تو یہ تیسرا مفہوم حضرت معاویہ پر صادق نہیں آتا۔ وہ اس کتاب کی صفحہ 148 پر لکھتے ہیں، حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کے لیے خوف و طمع کے ذرائع سے بیعت لے کر انہوں نے اس امکان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیت پر حملہ ہے، حالانکہ کسی غیر صحابی کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ کسی صحابی کی نیت پر انگلی اٹھائے۔ پھر آگے صفحہ 150 پر لکھتے ہیں، ایک یہ کہ یزید کی ولی عہدی کے لیے ابتدائی تحریک کسی صحیح جذبے کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک بزرگ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسرے بزرگ کے ذاتی مفاد سے اپیل کر کے، ایک بزرگ نے یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسرے بزرگ کے ذاتی مفاد سے، یہاں انہوں نے نام تک لینے گوارا نہیں کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذاتی مفاد سے اپیل کر کے اس تجویز کو جنم دیا، یعنی انہوں نے سب کچھ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کیا۔ پھر آگے چل کر ایک اور عنوان قائم کیا، قانون کی بالاتری کا خاتمہ۔ لکھتے ہیں، لیکن ان بادشاہوں کی سیاست دین کے تابع نہ تھی، اس کے تقاضے وہ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے پورے کرتے تھے اور اس معاملہ میں حلال و حرام کی تمیز روا نہ رکھتے تھے۔ مختلف خلفائے بنی امیہ کے عہد میں قانون کی پابندی کا کیا حال رہا، اسے ہم آگے کی سطور میں بیان کرتے ہیں۔ پھر حضرت معاویہ کے عہد میں یہ مستقل عنوان قائم کیا، یہ پالیسی حضرت معاویہ کے عہد ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ یہ کوئی اتفاقی معاملات نہیں تھے کہ حضرت معاویہ سے کوئی جرم اتفاقی بنیادوں پر سرزد ہو گیا، بلکہ انہوں نے پالیسی بنا لی تھی۔ حضرت معاویہ نے مسلمان کو کافر کا وارث قرار دے کر اس بدعت کا آغاز کیا۔ پھر آگے لکھتے ہیں، دیت کے معاملے میں بھی حضرت معاویہ نے سنت کو بدل دیا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم کے معاملہ میں بھی حضرت معاویہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی۔ پھر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اپنے والد ماجد کی زناکاری پر شہادتیں لی اور اس کا ثبوت بہم پہنچایا کہ زیاد انہی کا ولد الحرام ہے،
اسی بنیاد پر اسے اپنا بھائی اور اپنے خاندان کا فرد قرار دے دیا۔ یہ فعل اخلاقی حیثیت سے جیسا کچھ مکروہ ہے وہ تو ظاہر ہی ہے، مگر قانونی حیثیت سے بھی یہ ایک صریح ناجائز فعل تھا۔ بہرحال یہ ایسے جرائم تھے کہ جو اتفاقی بنیادوں پر سرزد نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے یہ پالیسی بنا لی تھی اپنے عہد حکومت کے اندر۔ ان میں سے بعض جرائم تو ایسے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ میں داخل ہے، اور وہ کرنے سے تو انسان فاسق ہو جاتا ہے۔ لہذا عدالت صحابہ کا جو مولانا مودودی نے جو تیسرا مفہوم بیان کیا ہے، وہ کسی بھی صورت میں حضرت معاویہ پر صادق نہیں آتا۔ حضرت معاویہ کے اوپر جو انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں، ان سے تو یوں محسوس ہوتا ہے صحابہ روایت حدیث میں تو عادل ہیں، لیکن اپنی عملی زندگی کے اندر وہ فاسق بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال مولانا مودودی کی زندگی کے دو رخ ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے اقامت دین کے اوپر جد و جہد کی ہے، دوسری طرف جب صحابہ پر تنقید کا معاملہ آتا ہے وہ اس قدر جری ہیں، دلیری سے کام لیتے ہیں، یہ چیز ان کی ساری محنت پر پانی پھیر دیتی ہے۔ تو میں نے اس سے پہلے مولانا مودودی کی ایک کتاب کا مطالعہ کیا، الجہاد فی الاسلام، مجھے اتنی پسند آئی کہ میں بے ساختہ مولانا مودودی کے بارے میں یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے، مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ۔ لیکن دوسری طرف جب ان کی اس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں اور جو انہوں نے جرأت اور دلیری کی ہے حضرت معاویہ پر الزامات عائد کرنے میں، یہ اتنا خطرناک ان کی زندگی کا زاویہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ مولانا مودودی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کا جملہ بھی نہ کہا جائے۔ تو بہرحال میں نے جو رحمت اللہ علیہ کے الفاظ کا استعمال کیا تھا، تو میں اب اس سے گریز ہی کرتا ہوں کہ ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کا لفظ استعمال کیا جائے۔ وآخر دعوانا